بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج کے محاضرے کی ایک قسط اس جلیل القدر عالم دین، مفکر اسلام، داعی عرب و عجم، مشرق و مغرب کے بلند پائے ادیب و خطیب، فنا فی العلم و فی التصنیف، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم، رابطہ عالم اسلامی مکہ المکرمہ اور مدینہ یونیورسٹی کے رکن دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے ممبر، مسلم پرسنل لا بورڈ اور رابطہ ادب اسلامی کے صدر حضرت مولانا حکیم عبدالحی رائے بریلی رحمت اللہ علیہ کے فرزند، سیدہ خیر النساء بہتر صاحبہ کے نور نظر، سیدہ امت اللہ تسنیم صاحبہ کے مشفق برادر، جن کو دنیا مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ایسی ہستی ہے جن کے بیانات پر پارلیمنٹوں میں بحث کی جاتی تھی۔ یہ ایسی انقلابی ہستی گزری ہے جو وقت کے وزیر اعظم، وقت کے وزیر اعلیٰ کے فیصلوں کو منسوخ کرا دیتی تھی، جنہیں زندگی میں ہی اکابرین کی طرف سے بہت سارے القاب ملے تھے۔ مثلا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں مجمع الکمالات کا لقب دیا۔ ایسے ہی بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں سید عالم کہا تھا، سید عالم کہا تھا۔ مولانا یوسف قرضاوی رحمت اللہ علیہ نے شیخ الامت اور امام ربانی کا لقب عطا فرمایا، جن کے انتقال کے بعد ائمہ حرمین شریفین نے عالم جلیل جیسے القاب کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کیا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر اگر ہمارے سامنے رہے گا تو ان کی انقلابی شخصیت یا علمی شخصیت کو سمجھنے میں سہولت رہے گی۔ کسی موقع سے انشاءاللہ ان کے ماں باپ کا مکمل محاضرہ ہوگا، مختصراً آپ حضرات کے سامنے، تاکہ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی محبت ہمارے دل میں ہو، ان سے عقیدت ہو، اس لیے مختصراً ان کے والدین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا۔ خود علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کاروان زندگی میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا صاحب کا گھرانہ خوشحال گھرانہ تھا، مالدار قسم کا گھرانہ تھا، اور جو نانا کا گھرانہ تھا وہ خوشحال قسم کا تھا، اور جو
ہی غربت کا گھرانہ تھا۔ وجہ یہی تھی کہ دادا کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا، اسی وجہ سے ان کے یہاں پر بہت سارے علماء، خود ان کے والد محترم اور ایسے ہی ان کے دادا اور اوپر پشتوں تک چلے جائیے علماء ہی علماء نظر آئے۔ رائے بریلی کے اندر انہیں مولوی گھرانے سے ان کے گھرانے کو جانا جاتا ہے، اسی واسطے ان کے پاس جائیداد سے زیادہ، زمینات سے زیادہ کتب خانے اور کتابوں کی انبار اور کتابوں کا ذخیرہ ان کے گھروں میں ہوا کرتا تھا۔ ان کے والد محترم فراغت کے بعد والد صاحب کی ذمہ داری ادا کرنے لگ گئے تھے، پڑھنا پڑھانا بھی تھا، ساتھ میں کچھ دواخانہ وغیرہ بھی ان کا چلا کرتا تھا۔ اس کے بعد چند سال ایسے ہی چلا، گھر کی پوری جو بدحالی تھی، کبھی گھر میں کھانے کے لیے مل گیا تو کھا لیے، کبھی فاقے سے رہ لی، اس طریقے کا جو گھرانہ تھا اللہ نے اس گھرانے میں خوشحالی لائی۔ خود علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ولادت سے پہلے کا گھر کا پورا نقشہ کھینچتے ہیں۔ جب میری والدہ کا میرے والد صاحب سے نکاح ہوا تو گھر کی کیفیت اتنی خستہ تھی، اتنا کمزور گھرانہ تھا، اتنی غربت کا ہمارا گھر تھا کہ والدہ اپنی نانی یعنی ان کی والدہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نانی، تو اپنی والدہ ظاہر سی بات ہے کہیں پر بھی اپنی بیٹی کو دیا جاتا ہے تو وہ ماں ہمیشہ بے قرار رہتی ہے کہ میری بیٹی کا گھرانہ کس طریقے سے چل رہا ہے، میری بیٹی کا گھر آباد ہے یا ویران ہے، ہر ماں کو فکر ہوتی ہے۔ ایسے ہی علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کبھی کبھار خود اپنی بیٹی کے گھر آتی، کبھی اپنے بیٹے کو بھیجا کرتی، جا کر دیکھ کر آئیے آپ کی بہن کس حال میں زندگی گزاری۔ تو میکے کی کوئی بھی لوگ آتے تو وہ کبھی اپنی غربت کا یا فقر و فاقے کا اپنے خاندان والوں پر اظہار نہیں کرتے تھے۔ بعض مرتبہ تو ایسی بھی کیفیت ہوتی تھی، ایسا بھی طریقہ وہ اپناتی تھی، میکے والے آ رہے ہیں، بھائی آ رہا ہے یا کوئی اور رشتہ دار آ رہا ہے، فوراً ہانڈی لے لی، چولہے پر رکھ دی، اس کے اندر پانی پکانا شروع کر دیا۔ سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ گھر میں پکوان چل رہا ہے، گھر خوشحال چل رہا ہے۔ اس طریقے کی غربت کی زندگی، کبھی وہ دوسروں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں کیا۔ عجیب خاتون گزری ہے۔ والد محترم کے کچھ حالات، آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین گزرے، بڑے محقق اور مؤرخ اللہ نے آپ کو بنایا تھا۔ آپ کی ایک کتاب ہے نزہۃ الخواطر جو عربی زبان میں لکھی گئی ہے، جس میں 5000 علماء، امراء، ایسے ہی مشائخ اور بڑے بڑے اس زمانے کے جو مشہور شخصیات تھی ان کا تذکرہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، نزہۃ الخواطر کے اندر۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں عربی زبان میں، الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، ایسے ہی الہند فی العہد الاسلامی۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، آپ نہایت حلیم، صابر، شاکر اور ایسے ہی رقیق القلب، کریم النفس،
حرام مال سے اپنے آپ کو زندگی بھر بچانا، بلکہ اللہ نے انہیں بچایا، حرام مال سے اللہ نے انہیں بچایا۔ اپنے سامنے کبھی کوئی غلط کام اگر ہوتا ہو تو برداشت نہیں کیا کرتے، نہایت متقی، نہایت پرہیزگار زندگی گزارنے والے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ جن کا نام خیر النساء بہتر رحمت اللہ علیہا ہے، یہ اپنے والد جو وقت کے بہت بڑے شیخ شاہ ضیاء النبی رحمت اللہ علیہ، شاہ ضیاء النبی رحمت اللہ علیہ کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی، جید حافظہ، کم سال میں، کم عمر میں، 2-3 سال کے اندر اللہ نے انہیں حفظ مکمل کروایا، حفظ انہوں نے مکمل کر لیا، جید حافظہ۔ ایسے ہی علمی ذوق رکھنے والی، زندگی کا اکثر حصہ مناجات اور دعا میں مشغول رہنے والی، مناجات پر کتابیں بھی لکھی گئی، خود اپنے لیے، عالم کے لیے اور اپنی اولاد اور بالخصوص علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے تھے۔ تہجد میں 2-3 گھنٹے پہلے اٹھ جانا، 2:30 بجے، 3 بجے روزانہ کا معمول اٹھ جانا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، فجر کی نماز پڑھ کر معمولات میں لگنا، تسبیحات میں لگنا، اشراق، چاشت، ان نمازوں کا اہتمام۔ ایسے ہی دن میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، یہ ساری زندگی کے اندر یہ معمولات ان کے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں انہیں زیارت بھی کروائی، خواب میں زیارت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور اس سے بڑھ کر سعادت اللہ نے خواب کے اندر ہی اس خیر النساء بہتر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی پر ہاتھ پر بیٹھے خواب میں۔ اتنی بڑی سعادت اللہ نے نوازی، اتنی بڑی سعادت اللہ نے انہیں دی، اللہ کے نبی کی زیارت اور خواب میں بیعت کی سعادت سے نوازا گیا۔ یہ خاندانی پس منظر سامنے رکھنے کے بعد اب علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت، آپ کی ولادت 5 دسمبر 1914 عیسوی کے اندر رائے بریلی کے اندر ہوئی ہے۔ 1914 5 دسمبر کو رائے بریلی میں اپنے مقام پر ہوئی ہے۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، والد صاحب کا نام سید عبدالحی اور والدہ کا نام خیر النساء۔ آپ کا نسبی تعلق رائے بریلی تکیہ کے مشہور خاندان سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے، تو علمی گھرانہ ہی ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت جب آپ کے والد محترم جب اپنے دواخانے کے ذریعے سے کچھ گھر کے حالات کو درست کر رہے تھے، حالات درست ہو رہے تھے، اللہ نے اچانک انہیں اٹھا لیا۔ جب آپ کی عمر تقریباً 6 یا 7 سال کی تھی، 6 یا 7 سال کی تھی، ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گھر ہی میں حاصل کی ہے۔ خود علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد خود اپنی اولاد کی تربیت اور گھر میں قرآن پاک کی تعلیم اور لمبی لمبی صورتیں خود گھر میں یاد دلاتی تھی۔ تو ابتدائی تعلیم آپ کی گھر میں ہوئی ہے۔ جب آپ کی عمر 9 سال کی ہوئی تو والد محترم کا جب انتقال ہوا
تو آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے بھائی عبدالعلی رحمت اللہ علیہ نے انجام دی۔ عبدالعلی رحمت اللہ علیہ یہ بھی عالم دین تھے دارالدیوبند سے، جن کی فراغت ہوئی تھی۔ انہوں نے 10 سال کے بعد عربی تعلیم کو، ابھی ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ابھی داخلہ بھی نہیں ہوا تھا، تو ابتدائی عمر میں آپ نے خلیل بن محمد یمانی رحمت اللہ علیہ سے عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ عربی کی ابتدائی تعلیم خلیل بن محمد یمانی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی، جن کے پاس بہت ساری اس زمانے کے اندر خود ان کا تیار شدہ نصاب الثقافت الاسلامیہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جو اپنے شاگرد کے لیے، علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے لیے، اور ایسے ہی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے عربی کتابوں کو لا کر اپنے بھائی اور علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے کیا۔ تو خلیل بن محمد یمانی رحمت اللہ علیہ استاد اور 2 شاگرد بس، اس طریقے سے عربی میں کافی مہارت انہوں نے ان کے پاس حاصل کی تھی۔ اور جب کچھ عربی سے مناسبت ہوئی تو ان کے استاد نے شرط لگا دی تھی کہ اگر آپ اردو میں بولیں گے تو جرمانہ دینا پڑے گا، اردو میں اپنی زبان کا استعمال کریں گے تو جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تو یہ پابندی لگانے کی وجہ سے اور بھی عربی کے اندر شوق ہوا، جذبہ بڑھا، اور استاد کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے عربی کے اندر کافی مہارت حاصل کر لی۔ ایسے ہی جب عربی کے اندر کچھ مناسبت ہو گئی تو خلیل بن محمد یمانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھائی دونوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ علی میاں کو کچھ عربی اور دیگر چیزوں سے مناسبت ہو چکی ہے، اب انہیں بڑے ادارے پر منتقل کر دینا چاہیے، بڑے ادارے کی طرف بھیج دینا چاہیے۔ تو دونوں کے مشورے سے، دونوں کے فیصلے سے علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ 13 یا 14 سال کی عمر میں 1937 عیسوی کے اندر 1937 عیسوی کے اندر اگست کے مہینے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف لے گئے اور وہاں پر اساتذہ کے سامنے امتحان دیا، اور یہ امتحان میں جو کتاب عربی کی پیش کی گئی تھی رسائل ابی بکر الخوارزمی، یہ کتاب ان کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ تو عربی کے اندر انہوں نے کتاب کو پڑھا، عبارت خوانی صحیح سے ادا کی، مطلب بھی بتلایا، سوالات کے جوابات بھی دیے، جس کی وجہ سے ان کا داخلہ ندوۃ العلماء کے اندر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً 5-6 سال تک وہاں تک یہ علم حاصل کیا۔ وہاں پر علم حاصل کرنے کے بعد ایک مرتبہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا ان کے بھائی کے پاس، علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے بھائی کے پاس آنا ہوا، ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ سے بھی ملاقات کروائی گئی، حالات کیفیات ساری سنائی گئی۔ تو علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں، آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں۔ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ندوۃ العلماء کی تعلیم کے بعد چند دنوں کے لیے تقریباً 5 یا 6 مہینے کے لیے آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ ربیع الاول یا ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا تھا، آدھی تعلیم ہو چکی تھی۔ نصف سال میں آپ دارالعلوم دیوبند گئے۔ اس کے بعد حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے درس میں آپ شریک رہے، آپ بخاری اور ترمذی کا درس دیا کرتے تھے۔
ایسے ہی اس دوران آپ کا قیام اور طعام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہی رہا۔ چند دنوں کے بعد علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ میں خود الگ سے باہر کمرہ لے کر رہوں گا اور علم حاصل کروں۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بادل ناخواستہ اجازت دی تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے مکان سے متصل جو کمرہ تھا اس مکان میں آپ تشریف رہے، وہاں پر آپ نے قیام کیا، پھر وہاں سے آپ نے اپنے علم کا سلسلہ جاری کیا۔ اس دوران 6 ماہ کے دوران آپ نے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے علمی استفادہ، سیاسی استفادہ، ایسے ہی مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ اور ایسے ہی علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ گزرے ہیں، ان کے دروس میں اور ان کی مجلسوں میں آپ عصر کے بعد شریک ہوتے اور ان سے علمی استفادہ کیا کرتے تھے، علمی استفادہ کیا کرتے تھے۔ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوا، ربیع الاول ربیع الثانی کے قریب میں آپ دارالعلوم دیوبند آئے تھے۔ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوا، دارالعلوم دیوبند کے اندر سالانہ امتحانات کی تیاری شروع ہو گئی، تو آپ نے وہاں سے اپنے سفر کو شروع کیا اور لاہور پڑوسی ملک میں جا کر آپ نے وہاں پر ایک عالم دین مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ سے آپ نے تفسیر سیکھی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے دروس میں آپ شریک رہے اور وہاں پر آپ نے علمی سلسلے کو جاری رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے محاضرے میں چند باتیں سنائی گئی، ایک تو علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت، خاندانی پس منظر اور ان کے والدین کا مختصر تعارف اور تعلیم اور تربیت کا سلسلہ سنا، باقی